کریے میں نے اس کے حق پہ ڈاکہ مار لیا یا قبضہ کر لیا، کیا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس شخص کو جانتا بھی ہوں اور اس کا حق واپس کر سکوں؟ پوسیبل ہے نا، میں اس کا حق واپس کر سکتا ہوں۔ تو اس صورت میں میرے لیے توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے، پہلے میں اس کا حق واپس کروں گا، پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کروں گا کہ دوبارہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ادائیگی امپوسیبل ہے، فار ایگزامپل ایک شخص کسی عہدے پہ بیٹھا ہے اور رشوت لے رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے، یہ تو بلا عام ہو چکی ہے مرض، رشوت لے رہا ہے، اب اس کے پاس دور دراز سے کئی جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتا یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور کون کون لوگ ہیں، کلیئر؟ اب وہ رشوت لے رہا ہے، لوگوں کا حق کھا رہا ہے نہیں کھا رہا؟ کھا رہا ہے۔ اب اس نے معافی مانگنی ہے، لیکن اب اس کے لیے ادائیگی ممکن نہیں ہے، وہ کس کس کو ڈھونڈے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر تو پتہ ہے تو پھر تو ادائیگی ممکن میں آ جائے گا، پوسیبل ہے ان کو واپس کرے اتنے پیسے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو پھر گیس کرے کہ اس نے رشوت میں کتنے پیسے کمائے ہیں، وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غرباء میں، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں تقسیم کرے، رفائی کاموں میں تقسیم کر دے، خیرات کر دے، اس کے بعد اللہ کے حضور سچی توبہ مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی حرام کھاتے رہو، جب کروڑوں اربوں روپے جمع ہو جائیں پھر کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں، حاجی نمازی بن جاتے ہیں بیٹھ کے، پھر تو ماشاءاللہ بال ہو تو مسجد کے انتظامیہ میں بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، فرمایا نہیں، پہلے وہ پیسہ نکالو جو جمع کیا ہوا حرام کا، اس کے بعد توبہ مانگو۔ آج کل کیا کرتے ہیں، پوری زندگی حرام جمع کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں زندگی کے آخری عمر میں ٹوپی رکھ لیں گے، اپنے کندھے کے اوپر کوئی چادر وغیرہ رکھ لیں گے، ماشاءاللہ بڑا حاجی نمازی ہے، اور اسی نے سب سے زیادہ اسی نے امام مسجد کو تنگ کرنا ہے، اسی نے خطیب کو آ کے تنگ کرنا ہے، سارے نمازیوں کی ناک میں اسی نے دم کرنا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ حلال ہے، یہ اب اس کو سارا پتہ ہے حلال اور حرام کا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے سارا حرام کا مال جمع کر کے رکھ لیا ہوا ہے، اب سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اس کو نہیں پتا جو ابدی زندگی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی فنا ہو چکی ہے برے کاموں کی وجہ سے، عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے ذکر سے مراد احکام، احکام میں پھر دیکھیں گے حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں قضا ممکن ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے تو پہلے اس کی تلافی کریں گے پھر معافی مانگیں گے، اگر ممکن نہیں ہے تو ڈائریکٹ توبہ کر لیں گے۔ لیکن یہ والا نہیں سمجھا ہے جو جس میں ممکن نہیں ہے حقوق اللہ ادائیگی نہ ہو، مثلا اس شخص کو حقوق اللہ میں جیسے مثلا زنا ہے تو اس کی معافی توبہ ہو سکتی ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں، توبہ تو سب میں کرنی ہے، توبہ میں تو سب میں کرنی ہے، لیکن کیا کسی عمل کی تلافی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کو ہم دوبارہ نہ کر کے، ریپیٹ نہ کر کے، یا اس کو کر کے جو پہلا عمل ہم نے کیا ہے اس کا کوئی متبادل ہے یا نہیں ہے، الٹرنیٹیو ہے یا نہیں ہے؟ توبہ تو ہر عمل کا الٹرنیٹیو ہے نا، لیکن اس توبہ سے پہلے بعض کا اللہ نے الٹرنیٹیو رکھا ہے کہ اگر فجر کے ٹائم فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی تو بعد میں قضا کر لیں ممنوع اوقات کے علاوہ۔ لیکن اگر کوئی زنا کر بیٹھا ہے تو زنا کا تو الٹرنیٹیو نہیں ہے نا، اس کا الٹرنیٹیو صرف کیا ہے؟ ڈائریکٹ توبہ کرنی ہے، ڈائریکٹ کیا کرنی ہے؟ سچی توبہ۔ یہ مطلب ہے، کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی توبہ تو سب میں کیا ہے؟ کامن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے الٹرنیٹیو رکھا ہے، اگر تو ہے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ توبہ کر لیں گے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے توبہ کی؟ آیت میں دیکھیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ عقیدہ رکھے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ یہ نہیں ہے کہ فلاں میرے گناہ معاف کر دے گا، یا فلاں یہ گناہ کروا دے گا، گناہ معاف کروا دے گا، یا فلاں کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، نہیں، عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لے تو یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّ، وَلَمْ يُصِرُّ، اس کے اوپر اس نے
اصرار نہیں کرنا ہے، اصرار نہیں کرنا، یعنی جو گناہ ہو چکا ہے اور جس گناہ سے اس نے توبہ مانگ لی ہے اب بار بار نہ کرے، بلکہ سچی توبہ کا ارادہ رکھے، اس کو لٹائے نہیں۔ اگر وہ اصرار کرے گا، بار بار کرے گا، بار بار توبہ توڑتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ چوتھی کنڈیشن یہ اس آیت میں آ جائے، سورہ نساء میں فرمایا یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرے، گناہ یاد آنے پر فوراً توبہ کرے، فوراً، یہ نہیں میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، جیسے بالوں کو کہو نا کہ یار نماز پڑھ لو، نوجوان کو کہتا بڑی عمر پڑی ہے، دیکھو گناہ بھی کر رہا ہے اور فوراً توبہ بھی نہیں کر رہا، کہتا بڑی عمر پڑی ہے، نمازیں پڑھ لیے، ابھی کون سے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑی عمر پڑی ہے۔ یہ دیکھیں بڑی عمر پڑی ہے، دو جرم کر رہا ہے، ایک اور مزید نمازیں چھوڑ رہا ہے اور پچھلے گناہ سے بھی سچی توبہ نہیں کر رہا۔ فرمایا نہیں، اگر گناہ یاد آنے پہ فوراً توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے، مبتلا ہو سکتا ہے۔ فرمایا گناہ یاد آنے پر فوراً توبہ کرے، یہ توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں، توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ پانچویں کنڈیشن کیا ہے توبہ کی؟ یہاں پہ آ گئے پانچویں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، پانچویں شرط یہ ہے، پہلے یہاں سے لے لیں، واستغفروا لذنوبہم، استغفار کریں، کیا کریں؟ استغفار کریں، یعنی جب یہ سارے کام ہو گئے اب کہیں مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، میں بندہ تھا، بشر تھا، غفلت میں آ گئے، مجھ سے گناہ ہو گئے، تو معافی دینے والا ہے، مجھے معافی دے دے، اور اس کے فوراً بات یہ کہے توبۃ نصوحا، مولا سچی توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو اگر یہ 6 کنڈیشن ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، اگر 6 نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، لیکن اس کو ڈرنا چاہیے کہ جب اس نے توبہ نہیں کی ہے تو توبہ کے بغیر اللہ کی پکڑ ہو بھی سکتی ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتا ہے، ان بطش ربک لشدید، یہ ہے توبہ۔